بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، یہ قصہ دو ایسے نوجوانوں کا ہے جو مدینہ شہر سے ترکی سیر سپاٹے کے لیے گئے۔ ان کا مقصد اپنے جیسے دوسرے نوجوانوں کی طرح شراب و شباب کے مزے لینا اور مستیاں کرنا تھیں۔ استنبول پہنچتے ہی ندیدوں کی طرح انہوں نے سب سے پہلے کچھ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ اپنا مدعی اول شراب کی بوتلیں خریدیں اور ٹیکسی پر بیٹھ کر ہوٹل کی طرف روانہ ہوئے۔ ہوٹل انہوں نے شہر کے مضافات میں جا کر ایسا پسند کیا جہاں انہیں کوئی جاننے پہچانے والا نہ دیکھ سکے۔ کاؤنٹر پر رجسٹریشن کراتے ہوئے کلرک کو جیسے ہی پتہ چلا یہ دونوں شہر مدینہ سے آئے ہیں تو اس نے عام کمرے کے ریٹ میں ان کو ایک سویٹ کھلوا کر دے دیا۔ اہل مدینہ چل کر اس کے ہوٹل میں آ گئے ہیں، اس کی خوشی دیدنی تھی۔ دونوں کمرے میں پہنچے اور بس بوتلیں کھول کر میدے میں انڈیلنے بیٹھ گئے۔ ایک تو کم ظرف نکلا، کچھ ہی دیر میں نشے سے دھت بے سدھ سو گیا، جبکہ دوسرا نیم مدہوش باقی کی بوتلوں کو کل کے لیے چھوڑ کر سو گیا۔ ان کو سوتے کچھ ہی دیر گزری ہوگی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ صبح کے 4:30 بجے تھے۔ ایک نے غنودگی میں اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کاؤنٹر کلرک کھڑا تھا۔ کہنے لگا کہ ہمارے امام مسجد نے یہ جان کر کہ ہوٹل میں مدینہ شہر سے 2 آدمی آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں اور یہ کہہ کر نماز پڑھانے سے انکار کر دیا ہے کہ وہ ایسی بے ادبی ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہم لوگ آپ کا مسجد میں انتظار کر رہے ہیں، آپ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں۔ اس جوان کو یہ بات سن کر حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوسرے ساتھی کو جگا کر بتایا کہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے، کیا تجھے کچھ قرآن شریف یاد ہے؟ دوسرے ساتھی نے کہا، ہاں گزارے لائق قرآن شریف تو یاد ہے، مگر لوگوں کی امامت کراؤں ایسا نہ سوچا ہے اور نہ ہی کراؤں گا۔ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور لگے سوچنے کہ اس گلے آن پڑی مصیبت سے کیسے جان چھڑائیں۔ اسی اثنا میں ایک بار پھر دروازہ کھٹکا۔ کاؤنٹر کلرک کہہ رہا تھا، بھائیوں جلدی کرو، ہم لوگ مسجد میں آپ کے منتظر ہیں، کہیں نماز میں دیر نہ ہو جائے۔ ایک کے بعد دوسرے نے بھاگ کر غسل کیا، جلدی سے تیار ہو کر نیچے مسجد پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ نماز فجر کے لیے نہیں، لوگ مدینہ شہر کے شہزادوں کی ابتدا میں جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام سے بیٹھے ہوں۔ ایک جوان کہتا ہے، میں مصلی پر چڑھا، اللہ اکبر کہہ کر لڑکھڑاتی زبان سے الحمدللہ رب العالمین پڑھا۔ نمازیوں میں سے کسی کی اس تصور سے کہ مدینے کا مکی دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آیا ہوا ہے اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمسایہ نے نماز پڑھا رہا ہے، اس کی سسکیاں بند گئیں، کئیوں کے ضبط کے بندھن ٹوٹے۔ کہتا ہے، نمازیوں کے رونے سے میری ندامت کیا بڑھی کہ میں بھی رو پڑا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد میں نے محض سورہ اخلاص ہی پڑھائی، مگر اپنے پورے اخلاص کے ساتھ۔ نماز ختم ہوئی، نمازی میرے ساتھ مصافحہ کرنے کے لیے امٹ پڑے اور کئی ایک تو فرتے محبت سے مجھے گلے بھی لگا رہے تھے۔ میں سر جھکائے کھڑا اپنا محاسبہ کر رہا تھا۔ اللہ نے مجھ پر اپنا کرم کیا اور یہ حادثہ میری ہدایت کا سبب بنا۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم بھٹکے ہوں کو راہ پر لے آئیے۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جنہیں تو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے آپ راضی ہو جائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ذوالجلال والاکرام، یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ آمین یا رب العالمین۔